لا كفل له ولا كفل له ولا مثيل له ولا كفيل له ولا عذر له ولا جد زد ند جهد له ولا تعب له ولا كعب له ولا نوم له لا مقابل له ولا مساوي له ولا معاون له ولا مشاور له ولا معاون له وحده لا مصور له ولا مجوز له ولا منظم له ولا مكمل له وحده لا صاحبة له ولا ولد له ولا بلد له ولا جلد له ولا ولد له وحده متبرئا متفردا متنورا ومنورا ومصورا ومعظما وحده وزيما وقديرا ونصيرا وقادرا وناصرا وغافرا في الكائنات ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا إمامنا حبيبا طبيبا حسينا جميلا رؤوفا ورحيما بشيرا ونذيرا وأميرا وعليما وأميلا وآملا وفاضلا في الخلق والكائنات ثم نشهد أن نبينا ورسولنا حبيا تقيا رزيا مرضيا مقبولا عند الله أسوة أروة أمدة قدوة رحمة للعالمين محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد أهل محمد ووصل محمد ونسل محمد وفضل محمد اللهم صل على اسم محمد وجسم محمد وروح محمد
اللهم صل على وجود محمد وسجود محمد وخمود محمد اللهم صل على علم محمد وعزم بزم محمد وجزم رزم محمد اللهم صل على يد حد محمد وخد جد محمد ركبة محمد وخطبة محمد وخطاب محمد وكتاب محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بنجر اور بیابان اور ویران شدہ دنیا نو آباد کرن واسطے اپنی خاص اور اخص الخاص رحمتاں دا انتظام فرمایا ہے. جتوں سمجھ نہ آوے میں نے دسیا پھر میں اردو شروع کر لواں گا. پہلے بھی اللہ دنیا اندر اپنی رحمتاں بھیجدا رہا ہے. ہر پیغمبر رحمت، ہر وحی رحمت، ہر کتاب رحمت. چھوٹی چھوٹی اور محدود قوموں واسطے، محدود علاقوں کے لیے، محدود مخصوص قبیلوں کے لیے. ان کے اپنے اپنے حساب کے مطابق، اپنے اپنے معیار کے مطابق. جتنی جگہ ہوتی ہے، جتنا ایریا ہوتا ہے، جتنا قبیلہ ہے، قوم ہے، اس دی مقدار دے مطابق. آخری نبوت اور آخری کتاب چونکہ اللہ نے قیامت تک آون والے ہر انسان واسطے نازل فرمائی ہے اور آخری پیغمبر مبعوث فرمایا ہے، چونکہ علاقہ اور ایریا بہت زیادہ ہے، اس واسطے اللہ نے رحمت بھی بہت زیادہ برسا دیتی ہے. ویسے اللہ دی رحمت تو فرمایا رحمتی واسعت کل شیء. اللہ دی رحمت تو تھوڑی ہے ہی نہیں. پھر کائنات دے اتے اللہ نے اے تے انج سمجھو کہ موسلا دھار بارش برسا دیتی ہے رحمت دی، کہ پیچھے کوئی انتظام رحمت دا باقی رکھے ہی نہیں. ساری دی ساری او رحمت جس دی انساناں نو ضرورت آئی، اللہ نے کتاب دی صورت وچ اور اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت مقدسہ وچ اس دنیا نو دے دیتی. قرآن مقدس رحمت ہے، مگر اے رحمت عامہ ہے، رحمت کثیرہ ہے، جس نو الکوثر بھی آکھیا گیا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نبوت بھی، رسالت بھی، حتیٰ کہ آپ دی ذات مقدسہ بھی، آپ دا وجود بھی اللہ نے کائنات واسطے رحمت اور برکت بنایا. قرآن دے بارے اللہ نے اعلان فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
یہ ناغیاں دا فائدہ ہے. چودھری مشتاق سپیکر خراب ہوئے ہویا. سبحان اللہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اللہ فرماتے ہیں ہم جو قرآن نازل کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ مَا هُوَ شِفَاءٌ. یہ سارے کا سارا شفا ہے. اے ظاہر دی بھی شفا، اندر دی بھی شفا. ظاہر انسان دیاں ظاہری بیماریاں واسطے بھی شفا، اندر دیاں بیماریاں واسطے بھی شفا اللہ نے بنایا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماندا ہے تے صرف شفا نہیں، ایک تو ہے علاج ہو جانا، بیماری کا دور ہو جانا، ایک ہے بیماری کے بعد والی کمزوری کا باقی رہ جانا. اللہ فرماتے ہیں شفاء ورحمۃ للمؤمنین. یہ بیماریوں کا علاج بھی ہے اور کمزوریوں کا علاج بھی ہے. یہ اوپر والی بھی شفا، اندر والی بھی شفا اور نیرا رحمتوں کے ساتھ بھرا ہوا خزانہ ہے. اللہ اکبر. جسمانی شفا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم 30-40 بندے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا، کسی کام کے لیے ہم گئے. جب واپس آ رہے تھے تو ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا. ابھی مدینہ دور ہے، رات کا وقت بھی آ گیا ہے اور کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا ہے. تو ہم نے یہ سوچا آس پاس کسی آبادی میں جا کے ان سے کہتے ہیں ہمیں کچھ کھانے کے لیے. عرب بڑے مہمان نواز تھے تو اس طرح مسافروں کی مدد کرتے تھے. لیکن یہ کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ہم گئے 2 بندے نزدیکی آبادی میں، انہوں نے کہا بھئی کون ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم نے بتایا ادھر گئے تھے اور مدینہ جا رہے ہیں. اچھا تو مدینہ میں وہ ایک جو نبی کہتا ہے میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ اس نے کر رکھا ہے، تم اسے جانتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم تو اس کے غلام ہیں، جاننے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اچھا تم وہ نئے مذہب والے ہو تو تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی شے نہیں، جاؤ. ایسا ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ وہابی ہیں ان کو کوئی شے نہیں دینی، یہ صرف اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا چلو اگر اس وجہ سے تم ہماری نہیں ہیلپ کر رہے کوئی بات نہیں، ہم موحد لوگ ہیں اللہ سے مانگیں گے. دیکھیے احادیث میں کیا آتا ہے. واپس آئے ساتھی، باقی ساتھیوں کو بتایا بھائی ادھر سے تو انکار ہے، اب اللہ سے ہی مانگو. رات کا وقت ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت. اب بھوک تو انسان کو لگتی ہے نا، پیاس بھی لگتی ہے. کچھ وقت گزرا رات کا، آدھی رات ہوئی، اسی قبیلے سے کچھ بندے دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے حل منکم راکن، تمہارے اندر کوئی دم رکھنے والا بھی ہے یا نہیں؟ دم جانتے ہیں، دم جھاڑ پھونک کرنا. یہ کوئی راک ہے، کوئی ماہر چاہیے، عام بندہ بھی نہیں. اس میں فائل کوئی اچھا ایکسپرٹ ہو، ماہر ہو دم رکھنے میں. انہوں نے پوچھا بھائی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے ہمارے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے. فَسَعَيْنَا
لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اس کا ہر طرح سے علاج کر لیا، فَلَمْ يَنْفَعُ، مگر کسی علاج نے بھی اسے فائدہ دیا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے عربوں والے جو جاہلیت میں دم ہوا کرتے تھے وہ بھی ہم نے کر لیے ہیں، اب تم نئے مذہب والے ہو، تمہارے مذہب میں کوئی دم ہے تو آؤ کرو۔ تو حضرت صاحب کہنے لگے دم تو ہے، میں کر بھی لیتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کہنے لگے ہاں دم ہے اور کر بھی لیں گے، مگر پہلے یہ بتاؤ ہمیں اس دم کا معاوضہ اور فیس کیا دو گے؟ فیس مانگنی چاہیے نا۔ ایسے لوگوں سے مانگنی چاہیے جو مہمان نوازی سے انکار کریں، میزبانی سے انکار کریں، ایسے لوگوں سے تو ضرور مانگنی چاہیے۔ اجعلوا لی جولن، کہنے لگے پہلے بتاؤ کہ کیا اس کا معاوضہ کیا دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو 40 بکریاں دیں گے اگر ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تکلیف بہت زیادہ تھی اسے، 40 بکریاں دیں گے۔ حضرت تشریف لے گئے، باقی ساتھی وہ حیران تھے کہ یہ جو حضرت صاحب ہمارے ساتھی دم کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے تو کبھی دم نہیں کیا ہے، عام طور پر مدینے میں کوئی کبھی کرتے ہوں یا ان کا کوئی اپنا ذاتی تجربہ ہو، بہرحال ہمیں تو معلوم نہیں، ہمارے علم میں تو نہیں ہے۔ اب یہ جا رہے ہیں، گئے دم کیا، ایک ہی دم سے پھونک سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب انہوں نے وہ بکریاں ساتھ لیں اور حضرت صاحب کو وہاں پہنچایا۔ جب وہ واپس چلے گئے تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت یہ آپ نے کون سا دم کیا ہے؟ اتنا بہترین دم کہ جس کو بالکل آرام نہیں آ رہا تھا کسی دوائی سے، کسی ہیلے سے، آپ نے ایک دم کیا اور ٹھیک بھی ہو گیا، بکریاں بھی آپ لے آئے۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی کہتے ہیں واللہ ما رقیت الا بفاتحۃ الکتاب۔ وہ صحابی کہنے لگے بھائیوں میں نے سنا تھا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان انور سے آپ نے فرمایا تھا یہ جو سورت فاتحہ ہے اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، یہ جو سورت فاتحہ ہے اس میں اللہ نے اپنی خاص رحمت رکھی ہے، یہ سورت المسئلہ ہے، سورت الشفا ہے، سورت الرحمت ہے، اس لیے میں نے وہی سورت پڑھ کے ایک بار پھونک ماری فبرأ بإذن اللہ، ایک دفعہ پھونک مارنے سے وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ قرآن صرف اندر کی نہیں باہر کی بیماریاں بھی دور کرتا ہے، اور اندر کی تو کرتا ہی کرتا ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، یہ سینوں کی بیماریاں ساریاں دور کرتا ہے۔ سینے کے اندر، دل کے اندر جو بھی بیماری ہوتی ہے، اس قرآن کو سننے سے، پڑھنے سے کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو امیین تھے، جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نبوت کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، وحی کیا ہوتی ہے، اس قرآن کو سننے کے بعد ایسا مقام بنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عمر، آپ کو پتہ ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل کتنے سخت تھے، آپ کو پتہ ہے، لیکن جب قرآن سنا تو اس وقت تبدیلی کیا آئی تھی؟ ایسی تبدیلی آئی کہ ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ یا عمر بن الخطاب،
اے عمر خطاب کے بیٹے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بھی تو کسی راستے پہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ شیطان جو ہے جب تجھے دیکھتا ہے نہ کسی راستے پہ آتا ہوا ما صدق طریقاً ما انت سالکاً طریقاً، جس ویلے شیطان نو پتہ لگ جائے کہ اس راستے دے اتے عمر بن خطاب تشریف لے آ رہا ہے تے شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیندا ہے الا فجن غیر فجے کا، جس منزل دے اتے جس راستے دے اتے جس سڑک دے اتے اے قرآن نو منن والے آ رہے ہون اس راستے دے اتے شیطان نو بھی چلن دی اجازت تے طاقت کوئی نہیں ہے۔ اے او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جڑے پہلے قرآن پڑھن والے نو قتل دی نیت دے نال مارن دی نیت دے نال داخل ہوئے، جڑے ویلے قرآن سن لیا ہے اس ویلے اللہ دیاں اتنیاں رحمتاں آ گئیاں کہ اللہ نے مقام بڑا بلند فرما دیتا، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک دن فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے لکانا عمر، اے عمر ہوندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، میرا کچھ دن سے گلا خراب ہے، اس لیے کوئی تھوڑی سی پریشانی بن رہی ہے، تو آپ اپنے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ صبح شام تقریریں کرنی ہوتی ہیں تو پھر گلے تو خراب ہوتے ہیں، چلو گلا خراب ہو جائے کوئی گل نہیں، گل خراب نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ اکبر، پیغمبر کتنی عظیم الشان رحمت ہے۔ ایک بار تلاوت فرما رہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے، اور تلاوت وہ مقام آیات کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جملے بولے تھے جب آپ نے اپنی اولاد کو وہاں آ کے ٹکایا تھا جہاں آج کل زمزم ہے۔ بیابان تھا اس وقت، بیت اللہ بھی بعد میں بنایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ بولا تھا اللہ کے سامنے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر ڈالا ہے، انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی انکا غفور رحیم۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے جو میری بات مان لیں میری اتباع کر لیں وہ تو میرے ہو گئے، یعنی جنہوں نے شرک چھوڑ دیا، فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری تابعداری کر لی وہ تو مجھ سے ہو گیا، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کیے رکھی تو ہی غفور رحیم ہے، تیری مرضی آئے تو معاف کر، نہ مرضی آئے تو رگڑا ڈال، یہی ہے نا، پھر تیری مرضی۔ ایک تو یہ پڑھا، دوسرا مقام آ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو الہ اور معبود بنا لینا؟ تو وہ صفائی دیں گے اپنی، اللہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ آخر میں کیا کہیں گے کہ جنہوں نے مجھے الہ بنایا ہے، شرک کیا ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان شرک کرنے والوں کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں،
تو جانتا ہے، تیرے بندے جانتے ہیں، تیرا ان کے ساتھ جو معاملہ کر، تیری جو مرضی آئے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ معاف کر، تیری مرضی، عذاب میں ڈال، تیری مرضی۔ یہ دونوں رسول یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مقامات تلاوت فرمائے، آپ رونے لگ گئے، رونے لگ گئے، رونے لگ گئے۔ جب بہت زیادہ روئے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، حالانکہ اللہ تو سب کو جانتا ہے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، میرے پاک پیغمبر سے جا کے پوچھئے یبکی کا، اے میرے پاک پیغمبر آپ کو کس چیز نے غم میں ڈالا ہے، کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، پوچھنے لگے اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ کیوں اتنا زیادہ رو رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے یہ بابا ابراہیم علیہ السلام یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تیرے بندے ہیں، یہ اگر میری نہ مانے تو تیری مرضی، ان کو عذاب میں ڈال یا ان کو معاف فرما۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کو عذاب دے یا ان کو معاف کر، تیرے بندے ہیں، تیری مرضی ہے۔ مگر میں یوں نہیں کہتا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں اللہ امتی 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 امتی، یعنی ارحم امتی ارحم امتی۔ اللہ میں اپنی قوم کے لیے عذاب نہیں مانگتا، میں یہ نہیں کہتا کہ عذاب میں ڈال تیری مرضی یا جنت میں ڈال تیری مرضی، میں تو کہتا ہوں اللہ میری امت پر اپنا خاص رحم نازل فرما۔ حضرت جبریل امین واپس گئے، اللہ سے عرض کی تیرا حبیب تو یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں دوبارہ جا میرے پاک پیغمبر کی خدمت کے اندر اور اسے میری طرف سے یہ پیغام دے سنرضیک فی امتک ولا نسوک۔ اے میرے پاک پیغمبر جی ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی، جس طرح آپ راضی ہوں گے اسی طرح ہوگا۔ تو یہی اللہ نے قرآن میں یہی کہا ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے قرآن بھی دیا تو بڑی عام رحمت والا، اللہ نے رسول بھی دیا تو بڑی عام رحمت والا، اللہ کے پاک پیغمبر کا ہر انداز رحمت والا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا بیان بھی رحمت والا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا اعلان بھی رحمت والا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی تبلیغ، تقریر، توضیح، تشریح، تفسیر، علم، عمل بھی رحمت والا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا فضل، ازل، اصل، نسل، عدل، جزل، بزل بھی رحمت والا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی محفل بھی رحمت والی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا منبر، بستر، مجلس بھی رحمت والا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا سفر، حضر بھی رحمت والا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا نظر، بصر بھی رحمت والا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا فکر، فقر بھی رحمت والا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی نماز
نماز آواز دل کا گداز قلب حلب جلب سلب بھی رحمت والا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا قیام و نظام و رکوع و خشوع و خضوع و وضو بھی رحمت والا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا قوما قادہ سجدہ تحیہ اور جلسہ بھی رحمت والا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا سلام و نظام و ایمان بھی رحمت والا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا رکبہ اور خطبہ اور عروہ اور اسوہ اور عمدہ بھی رحمت والا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا سوال و جواب و ایاب و ذہاب بھی رحمت والا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کی دعا حیا بخا ادا رضا رضا بھی رحمت والی ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا معراج مزاج طبیعت نصیحت وصیت شریعت بھی رحمت والی ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا اٹھنا بیٹھنا بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کا سونا جاگنا بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کا نوم یقظہ بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کا جبین جبہہ بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کا زبیر طلحہ بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کا بلال و حال و جمال و کمال حسن و جمال بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کی سروت مروت ابوت نبوت بھی رحمت والی اللہ کے پاک پیغمبر کا حسب نسب جذب کسب بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کی تعظیم و تکریم و تعلیم بھی رحمت والی ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا تصور تخیل تعبد تجول تنور بھی رحمت والا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کی عدالت ذہانت بھی رحمت والی اللہ کے پاک پیغمبر کی اجازت تجویز بھی رحمت والی اللہ کے پاک پیغمبر کا ادارت اقامت اعلان بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کا معیار میزان مکیال ترازو بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کا عمل اصل عدل بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کا وضو اور سونا جاگنا بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کا اصحاب و ازواج و اولاد بھی رحمت والے اللہ کے پاک پیغمبر کا حبیب و رفیق و عتیق و عشیق و حبیب بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کا عدرت بند بدر بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کا حنین بدر بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کے صحاب ایاب بھی رحمت والے اللہ کے پاک پیغمبر کا نوم اور زوم بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کا ذوق اور شوق بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کا دیکھنا اور بیٹھنا بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کا سفر حضر اجازت بھی رحمت والی اللہ کے پاک پیغمبر کا وضو تیمم بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کا خطبہ خطاب بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کا بلال بھی رحمت والا صہیب خبیب بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کے ازواج و اولاد بھی رحمت والے اللہ کے پاک پیغمبر کا اقرار و انکار بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کا اقبال و ادبار بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کا سر و اسرار بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کا میاں جسامت بھی رحمت والی اللہ کے پاک پیغمبر کی ذہانت بھی رحمت والی اللہ کے پاک پیغمبر کی عدالت بھی رحمت والی اللہ کے پاک پیغمبر کی حرکت برکت لینت جدت جہدت بھی رحمت والی اللہ کے پاک پیغمبر کا سارا وجود و سجود و قیام و قعود بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر کا سجدہ تحیہ بھی رحمت والا اللہ کے پاک پیغمبر سارے رحمت والے اور اللہ کا قرآن بھی سارا رحمت سے بھرا ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان بہت زیادہ برکت والی ہے وہ ذات جس ذات نے نزل الفرقان علی عبدہ جس نے ایسی کتاب نازل کی ہے اپنے بندے پر کس پر نازل کی بولیے عبدہ و رسول یہ خاص بندہ ہے یہ رسول ہے یہ عام بندہ نہیں ہے اس کی اضافت اللہ کی طرف ہے عبدن اور ہوتا ہے عبدہ اور ہوتا ہے اللہ اکبر کیا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ اپنے خاص بندے پر ایسی کتاب نازل فرمائی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے
سچ اور جھوٹ میں جدائی ڈالنے والی ہے، غلط اور صحیح میں فرق کرنے والی ہے۔ یوں نہیں جو جھوٹ ہے وہ بھی سچ ہے، جو سچ ہے وہ بھی جھوٹ ہے، جو حق ہے وہ بھی باطل ہے، جو باطل ہے وہ بھی حق ہے۔ جتھے کوئی لگ گئے ٹھیک لگ گئے۔ یہ فرقان کی صفت نہیں ہوتی جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا ہے، یہ تو فرق کرتی ہے۔ کوئی غلط لگا ہے، کوئی ٹھیک لگا ہے، سارے نہیں ٹھیک لگے۔ جو غلط ہو اس کو غلط کہتی ہے، جو ٹھیک ہو اس کو ٹھیک کہتی ہے۔ ایک بھائی کے 10 منٹ ہو گئے، کوئی ٹائم ہے نا جی باقی؟ میں اتفاقاً آج ذرا لیٹ ہو گیا آمن وچ، اس وجہ تو تھوڑا تھوڑے کو آپ ہی ٹائم مانگ رہا میں۔ کو عنایت فرما دے کوئی بھی 5 منٹ۔ ہاں کوئی نہیں، میں کہڑا اگلا جمعہ آنا، پھر میں 29 والا پڑھانا۔ یہ اکتوبر کا 8 اکتوبر کا میں نے 2 پڑھانے ہوتے ہیں، ویسے تو بے شک میں 4 پڑھا دوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو مجھ پہ لازم ہے چیز وہ 2 ہے۔ تو 2 میں سے آج یہ پہلا ہو گیا اکتوبر کا، اور پھر آخری پڑھاؤں گا 29 والا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ فرماتے نے بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے اولو العزم پیغمبر، عظیم الشان پیغمبر، خاتم النبیین پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، کاشف الدجا پیغمبر، امام الہدا پیغمبر، سید الورا پیغمبر، جد الحسن والحسین پیغمبر، امام الحرمین پیغمبر، امام الثقلین پیغمبر، پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی گل گلشن انما صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ فرماندا ہے میں فرقان نازل کیتا تے کیوں نازل کیتا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور میری اولو العزم کتاب بن جائے للعالمین نذیرا، پوری کائنات انسانی واسطے ڈران والی، ایک علاقے واسطے نہیں، ایک بولی والے واسطے نہیں، ایک قبیلے واسطے نہیں، محدود نہیں، لامحدود ہے، تھوڑی نہیں بہت زیادہ ہے، اور ہون تک نہیں، یہ تے قیامت تک کے عارضی نہیں، یہ تے مستقل ہے۔ اللہ فرماندا ہے سن لو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً۔ پہلے جتنے رسول آئے وہ بھی اللہ دی رحمت، وہ بھی اللہ دی لیکن محدود رحمت۔ انہاں رسولاں نے کدے بھی اپنی قوماں دے اندر اعلان نہیں کیتا کہ او انسانو میں سارے انساناں وال آیا، نہ انہاں نے آکھیا او میری قوم میں تواڈے وال آیا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماندے نے ارسلنا نوحا الی قومہ، اور بعد چاون والے نبی بھی وَلَقَدْ وَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن بَعْدِهِ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اپنی قوماں والائے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے پوری کائنات انسانی دا رسول اور نبی بنایا ہے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الناس، انج نہیں یا بنی اسرائیل، یا اہل مکہ، یا اہل مدینہ، او مکے والے ہو یا مدینے والے ہو یا عربی والے، نو یا ایھا الناس، او ساری انسانیت نو اعلان ہو رہا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
قیامت تک آون والا جیڑا بھی بندہ اپنے آپ نو انسان سداون والا ہے، جیڑا ہووے انسان دا بچہ اپنے آپ نو الناس دے اندر شامل کرن والا ہوئے، نسل انسانی دا فرد ہوئے، قیامت تک جیڑا آئے گا ہر ایسے انسان واسطے میں اکیلا رسول بن کے آیا ہوں۔ الناس پوری کائنات انسانی کے لیے، اور جن تو ویسے ہی وہ شامل ہو گئے نا، اینی کیونکہ اللہ نے جنہ واسطے بھی کوئی الگ رسول نہیں بھیجیا، تو جنوں کی تعلیم کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہیں، ان کی ہدایت کے لیے۔ وہ آتے تھے، مسئلے سنتے تھے، کئی دفعہ آپ وہاں ان کے پاس تشریف بھی لے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، آپ نے انہیں ایک مخصوص جگہ کھڑا کیا پہاڑی کے ایک درے پر، اور فرمانے لگے یہاں سے ہلنا نہیں، ادھر ادھر نہیں ہونا ہے، تو میں تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں۔ تو آپ چلے، رات کا وقت تھا، تھوڑا سا آگے چلے، اور حضرت کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے یکدم۔ تو جب میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، بہرحال میں وہی کھڑا رہا۔ کافی دیر کے بعد آپ تشریف لے آئے، کہنے لگے چلو چلیں۔ ہم واپس ہوئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ آپ نے فرمایا جنوں کا ایک قبیلہ آیا ہوا تھا، انہوں نے اپنا ایک بندہ میرے پاس بھیجا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی دین اسلام کے بارے میں آگاہ فرمائیے، تو میں اس لیے ان کو تبلیغ کرنے گیا تھا۔ یہ بھی فضیلت اور کمال ہمارے پیغمبر کو حاصل ہے، انسانوں اور جنوں سب کے لیے۔ اور سبحان اللہ، بنی اسرائیل کا جو سلسلہ نبوت ہے اس میں ہزاروں نبی آئے، بہت زیادہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے نا، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کا معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو حضرت اسرائیل کی نسل سے اللہ نے بے شمار نبی بھیجے، لیکن جو دوسرا صاحبزادہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل، اس میں سے کتنے رسول آئے؟ حضرت ابراہیم جد الانبیاء کہلائے جاتے ہیں، نبیوں کے جد امجد۔ ان کے ایک صاحبزادے کی نسل سے بنی اسرائیل کے 1 لاکھ سے زیادہ نبی آئے۔ دوسرا صاحبزادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے اس کی نسل کو بالکل محفوظ رکھا، ایک آخری موتی اپنا بھیج دیا، رحمت للعالمین بھیج دیا۔ پوری کائنات کا سردار صرف اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک ہی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ادھر بنی اسرائیل کے لاکھوں نبی ہیں، اور بنی اسرائیل کا آخری پیغمبر بنی اسرائیل کی نسل میں سے آنے والا، آخر میں آنے والا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو پتہ کیا کہا تھا؟ بس ایک بات سن لو پھر پڑھتے ہیں نماز۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آ کے کہا تھا، اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل، سبحان اللہ کہہ دیں، جمعہ قضا نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا یا بنی اسرائیل، اور میری قوم بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بس آگے جمیعاً نہیں، انی رسول اللہ الیکم۔ پہلی بات تو یہ ہے میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ دوسری بات کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو کتاب تورات موجود ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں،
اور تیسری جو بات ہے اور آخری بات ہے وہ کیا ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اور اللہ نے میرے ذمے ایک کام یہ بھی لگایا ہوا ہے کہ میں نے تورات کی تصدیق کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پر میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے اور جس کا نام ہے احمد۔ یہ اللہ کا پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو بنی اسرائیل کا آخری رسول ہے، وہ میرے نبی کا مبشر بن کے آیا، اور جب میرا نبی آیا تو میں نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا 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 اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا۔ اللہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کا مبشر بن کے آیا اور محمد میرا مبشر بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارا فرق ہے، یکم ربیع الاول ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے یہ چند کلمات بولے ہیں، اللہ قبول فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان، ایک کان میں اذان دی جاتی ہے اور دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے، مستحب ہے، اچھا ہے، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، یہ ہونی چاہیے۔